حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نہایت غیر معمولی اور حکمت بھرا واقعہ پیش آتا ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے اس دور میں 6 ماہی بچے یعنی 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس سے بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لیکن آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں تسلسل قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی حکمت چھپی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سجا ہے کہ ایک شخص بھری محفل میں روتا ہوا داخل ہوتا ہے، حضور میں برباد ہو گیا، میں نے ایک حسین عورت کو نیک سیرت سمجھ کر اس سے شادی کی اور پھر تجارت کی غرض سے ملک شام چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو میری مبارکباد دی گئی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، جبکہ میری شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ اب مجھے انصاف چاہیے کیونکہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میری بیوی نے شادی سے پہلے ہی ضرور بدکاری کی ہے۔ اس واقعے سے پہلے عرب کی ثقافت یہی تھی کہ وہ لوگ 6 ماہ کا بچہ حلال کا نہ مانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ صدیوں سے 6 ماہ کے بچے کو حرامی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے نامور حکیموں کو طلب کیا کہ کیا 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں، 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اوضاع صحیح نہیں بن سکتے۔ چنانچہ یہ سب تفصیل حاصل کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی کو طلب کیا اور اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرے خاوند کا ہے اور حلالی ہے۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 6 ماہی بچہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس لیے عورت کو رحم کی سزا سنا دی گئی۔ وہ عورت چیخنے چلانے کی بجائے پرسکون رہی اور مقتل کی طرف سپاہیوں کے ساتھ چل پڑی۔ شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ بدکار عورت 6 ماہی بچے کو جنم دینے کی وجہ سے رجم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھیلتی پھیلتی یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ سب لوگ میدان میں پہنچ رہے تھے جہاں اس کو سنسار کیا جانا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ آج کسی عورت کو 6 ماہی بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے سنسار کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی پورا حساب لگا لیا گیا ہے اور طبیبوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، اور عرب کا رواج بھی یہی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس عورت نے شادی سے پہلے ہی بدکاری کر لی تھی، جس کی وجہ سے آج اس کو سنسار کر دیا جائے گا اور سپاہی اس کو میرے حکم سے لے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں بھی ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بالکل کی گئی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 میں 24 ماہ دودھ پلانے کی مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کی گئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حمل اور دودھ پلانے کے 30 ماہ میں دودھ پلانے کے 24 ماہ نکال دیں تو حمل کے صرف 6 ماہ بچتے ہیں، یعنی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو اس میدان کی طرف بھگایا کہ اس کو سنسار ہونے سے روکا جائے، اور خود بھی حضرت علی کو لے کر میدان کی طرف چل نکلے اور ساتھ ساتھ حضرت علی سے کہتے جاتے کہ آج اگر آپ نہ آتے تو عثمان ایک بے گناہ کو سزا دے دیتا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے کہ ابھی تک اس عورت کی سزا پر عمل درآمد نہ شروع ہوا ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت عثمان اور حضرت علی میدان میں پہنچے کہ دیکھا کہ سپاہیوں نے اس عورت کو زمین کے اندر گھاڑا ہوا ہے، سر باہر ہے، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے زاروں کی طرح۔ جس کو گھاڑا ہوا ہے وہ تو صبر میں ہے، اور جو ملاقات کے لیے
آ رہے ہیں وہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو رحم سے روکنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس نے اس وقت اپنی روتی ہوئی بہن سے یہ بات کہی، اے میری بہن تو رو مت اور نہ غم کر، خلیفہ کے حکم پر میں رحم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت سپاہیوں نے نکال دیا اور حضرت عثمان نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کون سا انڈا کون سا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے بھی جب بچے کو دیکھا، اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس واقعے کے بعد عرب میں 6 ماہ کے بچے کو قبول کیا جانے لگا۔ آج کے جدید دور میں بھی 6 ماہی بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس دور میں تندرست 6 ماہ کا بچہ محال تھا اور اس سے پہلے اس کو حرام کا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اور اسلام کا اور قرآن پاک سے حضرت علی کے استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے حمل کو حمل قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو سننے والے سب لوگوں کی بے چینیوں کو دور فرما کر ان کے گھروں کو امن و آشودگی کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔